بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفارمیٹیو ویڈیو میری کیوری کی کہانی۔ سائنسدان خاتون جس نے ریڈیم دریافت کیا۔ 1867 میں پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں جبکہ سخت سردی پڑ رہی تھی، ایک سکول ماسٹر کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام مانیا رکھا گیا۔ وہ بچی بڑی ذہین تھی، اس کے ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ مانیا ذرا بڑی ہوئی تو اس کا باپ اسے گھر پر تعلیم دینے لگا اور مانیا بہت خوش رہنے لگی، لیکن افسوس کہ یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ مانیا بھی 10 سال کی تھی، اس کی ماں اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ ادھر مانیا کی ماں چل بسی اور ادھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کے باپ کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ ان دنوں پولینڈ پر روس کے ظالم بادشاہ زار کا قبضہ تھا۔ پولینڈ کے لوگ زار کے مظالم سے تنگ آ کر آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ مانیا کا باپ بھی انہی میں تھا، لہذا اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ مانیا کے باپ نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایک بورڈنگ ہاؤس کھول لیا۔ یہ سب مصیبتیں اور مجبوریاں مانیا کو پڑھنے سے نہ روک سکیں۔ وہ بڑے شوق اور محنت سے پڑھتی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا اس نے اپنے ہائی اسکول کے امتحان میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ غریب باپ اپنی بیٹی کی یہ کامیابی دیکھ کر پھولے نہ سمایا، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی فکر ہوئی کہ مانیا کی صحت بگڑ رہی ہے، کہیں خدا نہ خواستہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح ہمیشہ کے لیے جدا نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے مانیا کو اپنے گاؤں بھیج دیا۔ مانیا گاؤں کے صاف ستھرے ماحول میں رہی تو اس کی صحت اپنے آپ سے بہتر ہو گئی۔ اب مانیا اعلیٰ تعلیم کے لیے پروگرام بنانے لگی، لیکن تعلیم کے لیے روپیہ کہاں سے آتا؟ آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ مانیا پیرس جا کر کوئی نوکری کرے گی اور اپنی بڑی بہن کی تعلیم کا خرچہ پورا کرے گی، جو ان دنوں پیرس ہی کی یونیورسٹی میں تعلیم پا رہی تھی۔ اس کے بدلے میں بڑی بہن تعلیم سے فارغ ہو کر ملازمت کرے گی اور مانیا کو تعلیم دلوائے گی۔ چنانچہ اس فیصلے کے مطابق مانیا پیرس جا کر ایک معزز روسی گھرانے میں استانی کی حیثیت سے نوکر ہو گئی، لیکن اس کی مالکن بڑی تند مزاج تھی، اس لیے مجبوراً مانیا کو یہ نوکری چھوڑ کر کسی اور جگہ کام تلاش کرنا پڑا۔ اسے بہت جلد ایک اچھی اور پڑھے لکھے گھرانے میں ملازمت مل گئی۔ اس گھرانے کے سب سے بڑے بیٹے سے مانیا کی ملاقات ہوئی۔ وہ لڑکا جو یونیورسٹی کا طالب علم تھا مانیا کی قابلیت کا گرویدہ ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ لڑکے کی ماں اپنے امیر بیٹے کو نوکرانی سے ہرگز بیانا نہیں چاہتی تھی۔ اس بات سے مانیا کا دل ٹوٹ گیا اور وہ بہت ہی مایوس اور اداس ہو گئی۔ مانیا کا یہ پیمان تو ٹوٹ گیا، لیکن اس نے بڑی بہن سے کیا ہوا وعدہ ہر حال میں پورا کیا۔ وہ بہن کی برابر رقم بیچتی رہی۔ اس کی بڑی بہن نے مانیا کے خرچ پر تعلیم مکمل کرتے ہی شادی رچا لی۔ مانیا کو بڑی بہن سے خرچ کیسے ملتا، لیکن اس بات سے بھی مانیا کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ اس نے پڑھائی شروع کر دی اور تعلیم کا سارا خرچہ خود ہی نوکری کر کے پورا کرتی رہی۔ ان دنوں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا مذاق نہ تھا، اس پر بڑا خرچہ اٹھتا تھا، لیکن مانیا نے جس اپنا فرانسیسی نام میری رکھ لیا تھا، حوصلہ ہارنے والی نہ تھی۔ اب وہ ایسے سلے ہوئے سستے کمرے میں رہنے لگی جہاں بھولے سے بھی روشنی اور تازہ ہوا ہرگز نہیں گزر سکتی تھی۔ وہ بہت کم کھاتی اور جو کچھ کھاتی وہ بھی برابر ناقص ہی ہوتا۔ میری کے لیے انڈے، گوشت، ہر اچھی چیز خواب بن خیال ہو گئی تھی۔ وہ ایک پائی بچا کر کتابیں خرچ کرتی اور اس کی صحت جواب دے گئی۔ وہ بیمار رہنے لگی، لیکن اس نے نہ صحت کی خرابی کی پرواہ کی اور نہ اپنی غربت کی۔ وہ صرف اپنی بلند ارادوں کے سہارے زندہ رہی اور ریاضی، شاعری، کیمسٹری، موسیقی اور دیگر علوم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرتی رہی۔ جو شخص اعلیٰ اور پاکیزہ ارادے رکھتا ہے نہ صرف زندہ رہتا ہے بلکہ عزت اور شہرت بھی حاصل کرتا ہے۔ میری علم طبیات کے MA کے امتحان میں اول آئی اور اگلے ہی سال ریاضی کے اعلیٰ امتحان میں دوم رہی۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال کی تھی۔ بچپن میں ماں کی شفقت سے محروم ہو کر، نوجوانی میں بہن کے رویے کی وجہ سے، پھر غربت کے ہاتھوں لٹ پٹ کر میری برابر آگے بڑھتی رہی۔ ایک روز جب ایک مشہور ڈاکٹر پیرس آیا تو پروفیسر نے اپنے ہاں اس کو دعوت دی۔ اس دعوت میں میری کو بھی بلوا لیا گیا اور یہاں میری کی ملاقات پیرس کے ایک بہت ہی ذہین نوجوان سائنسدان سے ہوئی۔ میری دیر تک سائنس کے مختلف مسئلوں پر بات چیت کرتی رہی۔ جب جانے لگی تو اس نے میری سے دوبارہ ملنے کے لیے کہا تو ان دنوں
پیئر کیوری کے ایک مقام تجربہ گاہ میں کام کرتے تھے۔ میری نے بھی بڑی کوشش کے بعد اس تجربہ گاہ میں کام لے لیا۔ 1 سال تک وہاں اکٹھے کام کرتے رہنے سے پیئر کیوری اور میری میں اس قدر دوستی ہو گئی کہ انہوں نے شادی کر لی۔ پیئر کیوری جن کا کہنا تھا کہ ایک سائنسدان کے کام میں عورت زبردست رکاوٹ ثابت ہوتی ہے، اب میری سے شادی کرنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ اس دنیا میں غیر معمولی ذہین عورتیں بہت کم ہیں۔ اب پیئر کیوری کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک غیر معمولی ذہین عورت بیوی کے روپ میں موجود تھی۔ انہی دنوں ایک جرمن سائنسدان جن کا نام رونلڈ جن تھا، یہ پتہ چلا کہ کچھ شعاعیں ایسی بھی ہیں جو ٹھوس چیزوں کے پار جا سکتی ہیں۔ ان شعاعوں کا نام ایکس ریز رکھا گیا۔ اس دریافت سے یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ چند دھاتیں ایسی بھی ہیں جو اپنے آپ چمکتی رہتی ہیں۔ ان دنوں پیئر کیوری اور میری کیوری پروفیسر ہنری بیکرل کی تجربہ گاہ میں کام کر رہے تھے۔ ہنری بیکرل کو تجربے کرتے ہوئے یہ خیال آیا کہ ایک طرح کے مرکب میں جسے پچ بلینڈ کہا جاتا ہے، یورینیم کے علاوہ کوئی اور دھات بھی موجود ہے۔ اس مرکب پر تجربہ کرنے کا فرض اس نے پیئر کیوری اور اس کی بیگم کے سپرد کی، کیونکہ ان دنوں ان کی ذہانت اور قابلیت پر بڑا بھروسہ تھا اس کو۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ یہ مرکب ایک تو بہت مہنگا تھا، دوسرا فرانس میں ملتا ہی نہیں تھا، اور تیسرے تجربوں اور مسلسل تجربوں کے لیے بہت مقدار میں چاہیے تھا۔ انسان اگر اپنی دھن کا پکا ہو تو اسے کوئی نہ کوئی وسیلہ مل ہی جاتا ہے۔ چنانچہ ان تینوں دھن کے پکے سائنسدانوں کو آسٹریا کی حکومت نے کئی ٹن پچ بلینڈ بھجوا دیا۔ مادام کیوری اس کے شوہر اس مرکب پر طرح طرح کے تجربے کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ شدید سردی سے کا موسم تھا، ٹھنڈ یک کر دینے والی ہوائیں چل رہی تھیں، گلیاں، بازار، مکان، دیوار، چھتیں تک برف سے اٹی ہوئی تھی، لیکن یہ سب ہوائیں، بارشیں اور برفیں میاں بیوی کے جوش کو ٹھنڈا نہ کر سکے اور دن رات تجربوں میں لگے رہے۔ سخت سردی اور محنت کی وجہ سے مادام کیوری کو نمونیا ہو گیا۔ وہ 3 ماہ تک بسترے پر بیمار پڑی رہی، لیکن کام پھر بھی بند نہیں ہوا۔ دونوں اب تجربے کر رہے تھے۔ مادام ٹھیک ہونے کے بعد پھر کام میں جٹ گئی۔ 2 سال کی محنت اور کے بعد مادام نے اس مرکب میں ایک چیز ڈھونڈ نکالی۔ اس عنصر کا نام انہوں نے اپنے آبائی گاؤں کے نام پر پولونیم رکھا۔ لیکن میاں بیوی اس دریافت پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ اپنے تجربے برابر جاری رکھے، لوگوں سے قرض لے کر تجربوں پر خرچ کرتے رہے۔ کتنی ہی مشکل تکلیفوں کے بعد آخر انہوں نے ریڈیم اور دریافت کر لیا۔ ریڈیم سائنس کی دنیا میں بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس دریافت نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ ریڈیم پر تجربہ کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ ہر وقت خود بخود چمکنے والی یہ دھات اتنی خطرناک ہے کہ ہاتھوں کو اور جسم کی کھال کو جلا دیتی ہے۔ لیکن اس سائنسدان میاں بیوی نے نہ صرف ریڈیم دریافت کیا، بلکہ اس پر مسلسل تجربے بھی کیے گئے۔ ہم لوگ دونوں میاں بیوی کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتے۔ انہوں نے ریڈیم کے ذریعے سرطان جیسی خطرناک بیماری کا علاج ممکن اور آسان بنا دیا۔ سرطان کے علاوہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ریڈیم سے کیا جانے لگا۔ ان کے اتنے شاندار کارنامے کی وجہ سے انہیں دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا گیا۔ اس انعام میں ہنری بیکرل بھی شامل ہے۔ یہ انعام ملنے سے پیئر اور مادام کیوری کی عزت اور شہرت بڑھ گئی۔ دونوں میاں بیوی کی شہرت بڑھ گئی، چنانچہ پیرس یونیورسٹی نے دونوں کو اپنے ایک شعبے کا صدر مقرر کر دیا۔ اتنی بڑی شہرت پا کر مادام کیوری اپنے خاوند کے ساتھ بڑے اطمینان سے زندگی گزارنے لگی۔ شہرت کے ساتھ ساتھ اتنی دولت بھی مل گئی کہ انہوں نے اپنے پچھلے تمام قرضے چکا دیے۔ مادام کیوری نے، جس نے اپنے بچپن اور جوانی کا کافی حصہ غربت اور مصیبتوں میں گزارا تھا، بہت ہی خوش تھی، لیکن تقدیر کو اب بھی اس کی خوشی منظور نہ تھی۔ ایک دن پیئر کیوری یعنی کہ دونوں سڑک سے گزر رہے تھے تو ایک اندھا دھند بھاگتی ہوئی موٹر کے نیچے آ کر کچلے گئے اور اپنی بیگم کو ساری زندگی کے لیے تنہا چھوڑ گئے۔ خاوند کی اس اچانک موت سے مادام کیوری کا کلیجہ غم سے پھٹ گیا۔ بچپن اور جوانی کے سارے دکھ جاگ اٹھے اور دل پر لگا ہوا ہر زخم پھر تازہ ہو گیا۔ ہمیشہ خوش رہنے والی ہنستی بولتی ہوئی مادام کیوری کو جب چپ لگ گئی، اس کے لیے زندگی ویران اور اندھیرا ہو گئی۔ پیئر کیوری نے نہ صرف ان کے خاوند تھے،
बल्कि बेहतरीन दोस्त भी थे, सच्चे साथी और रहनुमा भी थे। आखिर मादाम ने दुख की इस हालत में अपने काम ही को अपना दोस्त और साथी बनाया और तजर्बेगाह में चली गई। तजर्बेगाह में मादाम दिन रात हर घड़ी हर पल काम करती रहती। इन्होंने बहुत जल्द कीमिया दरियाफ्त कर लिया और इस शानदार कारनामे पर इन्हें फिर नोबेल प्राइज़ दिया गया। लेकिन इसकी तमाम तर इज्जत इसके बावजूद मादाम के दिल का ज़ख्म अच्छा नहीं हुआ। वो दिन भर तजर्बेगाह में काम करती और रात को वहीं बैठकर अपने मरहूम खामद को मोहब्बत बड़े ख़त लिखती और अपने आंसुओं के पैगाम रवाना करती। मादाम क्यूरी ने अगरचे फ्रांस ही में तमाम शोहरत और इज्जत हासिल की, ताहम वो अपने वतन पोलैंड को किसी वक्त भी ना भूली। इन्हें अपने वतन की याद हर लम्हे तड़पाती रहती। 1921 में इनके कारनामों से खुश होकर अमेरिका के प्रेसिडेंट हार्डिंग ने इन्हें 1 ग्राम रेडियम तोहफे में दिया। इस तरह का तोहफा और कुछ रवैये अमेरिका की औरतों ने मादाम क्यूरी को पेश किए। मादाम ने सारे रुपए से रेडियम खरीद कर वारसा के एक अस्पताल को भिजवा दिया ताकि वहाँ के मरीजों का इलाज हो सके। मादाम क्यूरी रेडियम ऐसी ख़तरनाक शय पर मुतवातर तजर्बे करती रहती ने से बीमार हो गई। रेडियम ने मादाम को शोहरत और इज्जत की ज़िंदगी बख्श कर इसको मौत की नींद सुला दिया। 4 जुलाई 1934 को इस बाहौसला और अजीम औरत ने वफात पाई, लेकिन इसके फौत होने के बावजूद इसका नाम हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा और सारी दुनिया के लिए नाम पर इज़्ज़त और मोहब्बत के फूल बरसाते रहेंगे। ये थी मादाम की कहानी। अपना ख्याल रखें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। शुक्रिया।